مقبول حج کا ثواب۔ کعبہ جائیں تو وہاں زمزم پینا پڑتا ہے، کربلا جائیں تو فرات کا پانی پینا پڑتا ہے۔ میں اپنے علاقے میں کھڑا ہو کے لفظ کہہ کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ کعبہ اور کربلا کے پانی میں بڑا فرق ہے۔ کربلا میں اور کعبہ کے پانی میں فرق ہے۔ بیت اللہ کا پانی اسماعیل کا مانگا ہوا پانی ہے، کربلا کا پانی حسین کا ٹھکرایا ہوا پانی ہے۔ کعبہ جائیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا پڑتا ہے، کربلا جائیں تو حسین کے روضے کو بوسہ دینا پڑتا ہے۔ کعبہ جائیں تو کعبہ کا طواف کرنا پڑتا ہے، کربلا جائیں تو حسین کے روضے کا طواف کرنا پڑتا ہے۔ میں جملہ کہنے کے بعد چپ چہرے کی زیارت کروں گا۔ کعبہ جائیں تو شیطان کو کنکر مارنے پڑتے ہیں، اللہ کے گھر میں جائیں شیطان کو کنکر مارنے پڑتے ہیں، کربلا جائیں تو کنکر نہیں مارنے پڑتے۔ کیوں؟ وہاں عباس کا پیرا ہے، وہاں شیطان جاتا ہی نہیں۔ بلکہ بولو حیدری۔ اور مجتبیٰ بھائی مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ وہ انہوں نے ایک واقعہ پڑھا، میرا دل چاہتا ہے میں اس پہ بھی ایک جملہ کہتا چلوں۔ بسم اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آل محمد کا دشمن کتا ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک واقعہ پڑھا کیونکہ وہ ہے زیغم۔ زیغم کہتے ہیں شیر کو، اور شیر بتا سکتا ہے کہ آل محمد کا دشمن کتا ہوتا ہے، لیکن ایک کتا جس کا واقعہ ہے قرآن میں، وہ کتا جائے گا جنت میں، وہ ہے اصحاب کہف کا کتا۔ میرے سنی شیعہ محترم سامعین، اصحاب کہف کا کتا جائے گا جنت میں، لیکن کتا ہونے کی حیثیت میں نہیں، وہ جائے گا وفادار ہونے کی حیثیت میں۔ کتا جائے گا جنت میں، اور آدمیوں کی کثیر تعداد جائے گی جہنم میں۔ اور میں نے یہ جوش خطابت میں نہیں کہا، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ اور میں شاہ جی وہ منظر سوچ کے بڑا لطف لیتا ہوں، جب آدمیوں کی کثیر تعداد جہنم کی طرف جا رہی ہوگی اور اصحاب کہف کا کتا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، اصحاب کہف کا کتا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے جہنم میں جانے والے بندوں سے کہے گا علی کی ولایت کا انکار کر کے کتوں جہنم میں جا رہے ہو نا۔ کعبہ جائیں تو کعبہ کا طواف، کربلا جائیں تو اللہ کے عاشق کا طواف، لیکن فرق بڑا ہے۔ کربلا کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ جشن ہے مولا حسین کا اور مولا عباس کا، تو میں بھائی کے بیان سے ربط دے کے اپنے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے زوار بھی ماشاءاللہ جشن میں موجود ہیں۔ کربلا کے معنی ہے بلند۔ کربلا کو شاہ جی کہا جاتا ہے معلیٰ، معلیٰ کے معنی ہے بلند۔ اب معلیٰ صرف دو چیزیں، ایک ہے عرش معلیٰ، توجہ، ایک ہے عرش معلیٰ، ایک ہے کربلا معلیٰ۔ معلیٰ کے معنی ہے بلند، عرش کے معنی ہے بلند، ایک ہے عرش معلیٰ۔ اچھا بلند پہ جملہ کہتا چلوں، بلند کسے کہتے ہیں؟ علی کے معنی ہے بلند۔ علی آئے ہیں کعبہ میں، کعبہ کے معنی ہے بلند، اور میرے مولا ہے نجف میں۔ جائیے لغت اٹھا کے دیکھیے، نجف کے معنی ہے بلند، کعبہ کے معنی بلند، علی کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند، یعنی علی اس آفتاب فضائل کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں روشنی دے رہا ہے۔ اسے ٹکے ٹکے کا ملا کیسے گھٹائے جس کی فطرت میں اللہ نے بلندی رکھی ہے۔ مل کے بولا حیدری۔ کعبہ کے معنی ہے بلند، کربلا کے معنی ہے بلند، کیونکہ کربلا ہے معلیٰ،
لیکن دونوں بلندیوں میں فرق ہے. کربلا کے معنی ہے بلند. اب بلند چیز کو شاہ جی دیکھا جائے تو ایسے دیکھتے ہیں. میں نیچے کھڑا ہوں, بلندی پہ دیکھوں تو ایسے دیکھوں گا. کربلا ہے بلند. اویس بھائی, کربلا کی بلندی پہ کھڑے ہو کے اگر حسین کو روزے کو دیکھنا ہو, حسین کا روزہ اتنا بلند ہے کہ کربلا کی بلندی پر کھڑے ہو کر حسین کے روزے کو ایسے دیکھنا پڑتا ہے. جو بندہ مولا عباس کا جشن سننے آیا ہے, عظمت عباس کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں, کربلا کے معنی بلند. کربلا کی بلندی پر میرے مولا حسین کا روزہ, اور دنیا والوں عظمت عباس سمجھو کربلا کی بلندی پر میرے مولا حسین کا روزہ, اور حسین کے روزے کی بلندی پر جس کا علم لہرائے اسے عباس کہتے ہیں. حیدری, یہ جشن ہے میرے مولا عباس کا, حسین کے روزے کی بلندی پر جس کا علم لہرائے اسے عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس. بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس. بکھرے ہوئے سادات کا گھر ہوتے ہیں عباس. میدان میں سب زیر زبر ہوتے ہیں عباس. میدان میں سب زیر زبر ہوتے ہیں عباس. جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا, اب میں اس سے دعا لینے جا رہا ہوں. بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس. میدان میں سب زیر زبر ہوتے ہیں عباس. میدان میں سب زیر زبر ہوتے ہیں عباس. حیدر سا نہیں کوئی مگر ہوتے ہیں عباس. حیدر سا نہیں کوئی مگر ہوتے ہیں عباس. یاری یاری, حیدر سا نہیں کوئی مگر ہوتے ہیں عباس. مجھے سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سے غرض نہیں. جو بندہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو اس تک پیغام پہنچا رہا ہوں. بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس. میدان میں سب زیر زبر ہوتے ہیں عباس. مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس. مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس. لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس. مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس. لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس. سنگلاخ چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی, سنگلاخ چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی, اور ریت کے ذروں پہ پھسلتا ہوا پانی. مابین کناروں کے مچلتا ہوا پانی, ہاتھوں سے ہواؤں کے نکلتا ہوا پانی. چپ چاپ سا تقدیر کی رفتار کو دیکھے, رک جائے جو عباس کے راہوار کو دیکھے. چپ چاپ سا تقدیر کی رفتار کو دیکھے, رک جائے جو عباس کے راہوار کو دیکھے. کون عباس؟ سرکار نے فرمایا ہمارا پہلا محمد. سرکار دو عالم کی حدیث ہے, اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں, اہل سنت کتابوں میں, اہل حدیث کتابوں میں جو بندی بھائیوں نے یہ حدیث لکھی. سرکار نے فرمایا اولنا محمد, ہمارا پہلا محمد. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلا محمد, سرکار نے فرمایا ہمارا پہلا محمد. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پہلا محمد ابو طالب ہے یا ہاشم ہے. سرکار نے فرمایا ہمارا پہلا محمد, ہمارا درمیان والا محمد, وآخرنا محمد, ہمارا آخری محمد, ہمارا پہلا محمد, ہمارا درمیان والا محمد, ہمارا آخری محمد. اور یہ محمدیت کا سلسلہ چلتے 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 جب سیدہ کی چادر کے نیچے پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک معجزہ ہوتا ہے. جو بندہ اس لیے چپ ہے کہ گھر کا بندہ پڑھنا اسے داد نہیں دینی, اب میں اس بندے سے دعا لینے جا رہا ہوں. یہ محمدیت کا سلسلہ
چلتے 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 جب سیدہ کی چادر کے نیچے پہنچتا ہے تو شاہ جی پھر ایک معجزہ ہوتا ہے. پھر ظاہر کا نام محمد ہوتا ہے, باطن کا نام فاطمہ ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. ظاہر کا نام محمد, باطن کا نام فاطمہ. پھر کچھ محمد آتے ہیں چادر کے نیچے. عظمت عباس کا جملہ کہہ رہا ہوں. کچھ محمد آتے ہیں سیدہ کی چادر کے نیچے. حسن آتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں, حسین آتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں. بھائی جان آ جائیں تو میں جملہ کہوں, ایک صلوات پڑھیے بلند آواز. بڑے منظور نظر مداح اور بڑے سریلے ذاکر تشریف لے آئے. بس میں اپنا بیان سمیٹ کے ممبر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. محمدیت کا سلسلہ چلتے چلتے جب سیدہ کی چادر کے نیچے پہنچتا ہے تو پھر ظاہر کا نام محمد, باطن کا نام فاطمہ. عظمت عباس کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں. حسن آتے ہیں تو محمد بن کے آتے ہیں, حسن آتے ہیں تو محمد بن کے سیدہ کی چادر میں آتے ہیں, حسین آتے ہیں تو محمد بن کے آتے ہیں. فضیلت عباس کا جملہ سنو. حسن آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں, حسین آئے تو اجازت لے کے آتے ہیں, لیکن عباس وہ محمد ہے جنہیں فاطمہ خود بلاتی ہے. عباس وہ محمد ہے جنہیں سیدہ خود بلاتی ہیں. بس کچھ لفظ کہوں اور ممبر بھائی کے حوالے. کون عباس جس کا نام عصمت کی عین سے شروع ہوتا ہے اور حسین کی سین پہ مکمل ہوتا ہے؟ کون عباس منزل قرآن, دل کی دھڑکن کا توازن, مصدر وحی کا امین, سلونی کا لہجہ, وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار, معراج کے پردے سے, کلیم اللہ کے آقا سے, گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار, ذوالافطار کے قبضے پر جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار, ثبوت الہیہ کا مظہر, صبر حسن, پیش باطل طریق حسینیت کے خالق, کریم کربلا کا انکار, مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے سید و ساجدین کے سجدے, معبود کی حقیقت سے مزین, زین العابدین کی عبادت, الراسخون فی العلم کے مصداق, سربکار باقر کا رسوخ, سرکار جعفر صادق کی صداقت, باب مدینہ تو العلم کے اندر کھلنے والے, باب الحوائج, سرکار موسیٰ کاظم کی عطا, الراضی بالقدر والقضاء, سرکار رضا کی رضا, کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شد, حقیقت محمدیہ اور علویہ کے امتزاج, سرکار علی نقی کا جود, صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے, حسن عسکری کے لہجے کی ہیبت اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت, جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر میں علی کی انگلی پکڑ کر چلیں تو اس پیکر کو عباس کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں علی کے گھر میں علی کی انگلی پکڑ کر چلیں, اس وجود کو عباس کہتے ہیں. سرکار کا ایک حملہ پڑھنا ہے اور ممبر بھائی کے حوالے کر دینا. سرکار کی ایک جنگ ہے جسے کہتے ہیں جنگ صفین. ذاکرین آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں سناتے ہیں. صفین کون سی جنگ؟ شہنشاہ عباس, وہ جنگ جس میں علی بیٹے کی تلوار کی تجلی نے پہلی بار آسمان فلک کو شرمندہ کیا, اسے صفین کہتے ہیں. صفین کون سی جنگ؟ ایک ہے دریا کے دو کنارے, دو کناروں پہ ہیں دو لشکر. دونوں لشکروں کا تعارف کرواؤں. ایک طرف 1,20,000 کافر کفر کل کے پیچھے چلتے ہوئے, لفظ ضائع کر دیا. ایک طرف 1,20,000 کافر کفر کل کے پیچھے چلتے ہوئے, ایک طرف 90,000 صاحبان ایمان کل ایمان کی قیادت میں. ایک طرف وہ ہے جو بیت المال کا چور ہے, ایک جانب وہ ہے جس کا دایاں ہاتھ پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے, ایک طرف وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت
آدھا مکہ اس کی ماں کے سرانے کھڑا تھا. ایک کہتا تھا میرا ہے, ایک کہتا تھا میرا ہے, ایک کہتا تھا میرا ہے. دوسری جانب وہ ہے جس کی ولایت کا اقرار ہر بندے کے شجرے کی صحت کی ضمانت ہے. دونوں لشکروں کا مختصر تعارف. صفین کا ماحول کیا ہے؟ صفین کا ماحول کیا ہے؟ سینوں میں بے قرار چبھنے کے لیے نیزوں کی انیاں. جنگ کے اس غضبناک ماحول میں امیر کائنات نے صفین کے میدان میں پہلا قدم رکھا کہ یکم ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے میرے مولا کی نالین کو سجدہ کیا. صفین کے میدان میں آئے. صفین میں پہنچنے کے بعد بندہ سنی ہو یا شیعہ اس سے دعا لینے جا رہا ہوں. صفین کے میدان میں پہنچنے کے بعد میرے مولا علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. اس کے بعد میرے مولا نے ایک لفظ کہا. شہنشاہ بھائی, کائنات کی آنکھوں نے, کائنات کی سماعت نے پہلی بار علی کی زبان سے علی کا نام سنا. علی کی زبان سے علی کا نام سنا. علی نے کہا عباس. میرے مولا علی عباس کو لے کے چلے ایک خیمے. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. ایک خیمے میں آئے. شہنشاہ عباس خیمے کا پردہ گرا. جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا. جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا. پردہ ہٹا. کچھ لمحوں کے بعد پردہ ہٹا. خیمے سے علی اور علی باہر نکلے. علی اور علی باہر نکلے. امام علی کا علی کے سر پہ, نالین علی کے قدموں میں. علی آگے چلے, عباس پیچھے چلے. علی آگے چلے, عباس پیچھے چلے. یا یوں کیوں نہ کہوں, عباس اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھ کے چلے. میدان میں آئے. گھوڑے پہ بھائیوں نے سوار کیا. عباس کا وجود گھوڑے پہ آیا. یا یوں کیوں نہ کہوں, عباس کی سواری نے عباس کے وجود کو اپنے اوپر محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا. عباس آئے میدان میں. جب گھوڑا چلتا ہے تو پہلے آہستہ, پھر تیز, پھر اور تیز, پھر اور تیز. شہنشاہ عباس, میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں کہ عباس کے گھوڑے کی رفتار بتا سکوں, لیکن ایک کنایہ دیتا ہوں. عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کے صفین کی ہوا کا دم گھٹنے لگا. میرے مولا آئے. سامنے قریب نامی, مولا کا حملہ پڑھ رہا ہوں, قریب نامی انسان نما حیوان کھڑا تھا. قریب نامی انسان نما حیوان کھڑا تھا. میرے مولا سے آواز دے کے کہتا ہے میرا نام قریب ہے. لشکروں کی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتی. اب تو اپنا تعارف کروا. جو بندہ ابھی تک نہیں بولا, اب میں اس سے دعا لینے جا رہا ہوں. جب قریب نے کہا نا میرا نام قریب ہے, اب تو اپنا تعارف کروا. مولا عباس مسکرا کے فرماتے تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں. اتنے مقدس نام تو جیسے غلیظوں کو بتائے جاتے ہیں. اتنے مقدس نام تو جیسے غلیظوں کو بتائے جاتے ہیں. اب سنی شیعہ غالی مقصر کا امتحان لینے جا رہا ہوں. کہنے لگا غار تو کر, تو چھوٹا ہے. جو دشمن علی سنے اس کے دل سے دھواں اٹھتا دکھائی نہ دے. میں نے کربلا جا کے غازی سے ذاکری کی خیرات ہی نہیں مانگی. قریب کہتا ہے عباس وار تو کر, تو چھوٹا ہے. مولا فرماتے تو نہیں جانتا اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے. اللہ کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. یہ کہنے لگا وار تو کر. عباس فرماتے وار کرنے کی
حسرت لے کے نہ مار، ہے وار کرنے کی حسرت لے کے نہ مار۔ اس نے تلوار نکالی، آخری جملہ، اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، جیسے ہی ہاتھ فضا میں بلند ہوا، علی کے علی بیٹے نے عین اللہ آنکھوں سے قریب کی طرف دیکھا، قریب کا ہاتھ زمین کی طرف آنے لگا۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا سفین کے منظر میں کیا اور منظر بنا، وہ علی جانے یا علی کے بیٹے جانے۔ ایک غبار چھا گیا، چند لمحوں کے بعد عباس کی تلوار اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد نیام کے بستر پہ آئی۔ جب غازی کی تلوار نیام کے بستر پہ آئی تو نیام نے کبھی تلوار کو دائیں سے دیکھا، کبھی بائیں سے دیکھا، کبھی دائیں سے دیکھا، کبھی بائیں سے دیکھا۔ نیام تلوار سے کہتی ہے تو تو گئی تھی لڑنے کے لیے، تو تو گئی تھی مارنے کے لیے، لیکن جو تلواریں مار کے آتی ہیں، قتل کر کے آتی ہیں، ان کے جسم پر خون کے دھبے ہوتے ہیں۔ تو جیسے گئی تھی ویسے آئی ہے، جیسے گئی تھی ویسے آئی ہے، شفاف گئی تھی شفاف آئی ہے۔ تلوار مسکرا کے نیام سے کہتی ہے مدت گزر گئی، آخری جملہ کہہ کے ممبر بھائی کو دے رہا ہوں۔ نیام تلوار سے کہتی ہے مدت گزر گئی تمہیں میرے ساتھ رہتے رہتے، لیکن ابھی تک میری معرفت نہیں ہوئی۔ میں جسے کاٹنے گئی تھی، میں جسے مارنے گئی تھی، میں جس کا سر قلم کرنے گئی تھی، وہ عین نجاست تھا، میرے قبضے پہ تو تیر کی دعا کا ہاتھ ہے۔ ساری مل کے بولا ہے